ویسے بھی میں نے آپ کو اتنی پریکٹس کرا دی ہے دھرنے میں، چاہے گرمی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے ٹھنڈ ہو. اب ہماری ماشاءاللہ کارکن اور ہماری پارٹی اتنی ٹرین ہو گئی ہے. اب بیٹھ جائیں میں کرتا ہوں. ہاں ٹرین کر دوں گا میں ان کو. پیچھے ہو جائیں، بیٹھ جاؤ خواتین کو پیچھے ہو جائیں. اصل میں یہ تیاری کسی اور کی ہو رہی تھی، ہم نے تو چھوٹی ورکر کنونشن بنائی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ساروں کو ہوا میں نظر آیا تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب ذرا تھوڑی خاموشی آرام سے سننے میری بات. دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے. آپ سب کو سینٹرل پنجاب کے لوگوں کو جو چیز سمجھنی ہے کہ آپ کے کارکنوں نے، آفس بیئرز نے، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے. آپ کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، دھرنے سے لے کے اب تک ہم نے اپنی قوم میں شعور پیدا کیا. لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہے جو پہلے لوگ جب دیکھتے تھے نواز شریف کی شکل تو وہ سمجھتے تھے معصوم اور مظلوم نواز شریف بیچارہ، یہ تو اچھا ہے، زرداری چور ہے. یہ عوام کو انہوں نے 30 سال سے دھوکہ دیا ہوا تھا. تو جو دھرنے کے بعد جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں، آہستہ آہستہ آج آپ سب اس نتیجے پہ پہنچ گئے جو میں 21 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں میرا مقابلہ سیاسی نہیں تھا. یہاں ہم سیاست نہیں کر رہے تھے، میں سیاست نہیں کر رہا تھا. میرا مقابلہ پاکستان کے سیاسی مافیا کے خلاف تھا. یہ مافیا ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے. آج میں ان کے نون لیگ کے لوگوں کو کیا سن رہا ہوں کہ جی ان کے خلاف ایک سازش ہو گئی ہے. ذرا یہ اپنے غور سے سمجھنا ہے، سازش ہو گئی ہے. جے آئی ٹی نے 60 دنوں میں وہ ثبوت ان کے خلاف نکال دیے جس میں اب کوئی شک نہیں رہا. کیا چیزیں نکالی؟ نمبر 1 کہ جو شروع میں پیناما لیکس تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے نیلسن اور نیسکول کی، یعنی کہ جو 4 محلات تھے، وہ ثابت ہو گیا ہے. وہ آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھیں تو انہوں نے فائنینشل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز BVI میں اٹیسٹ کروا لیا کاپی کے واقعی مریم نواز مالکہ ہیں وہ 4 بڑے بڑے محلات کی. ایک چیز. دوسرا، نواز شریف کی کمپنی نکلائی ہے دبئی میں FZE، جس سے وہ پیسے لیتا تھا، 10,000 درہم مہینے کے لیتا تھا. مارکیٹنگ مینیجر اس کا نام تھا، چیئرمین تھا. یہ دوسری چیز ثابت ہو گئی. تیسری چیز کہ گلف سٹیل دبئی میں وہ چیز تھی جو کہتے ہیں کہ 1980 میں جو بیچا اس کو، اس سے پیسے گئے قطر، اور قطر سے یہ ساری ان کی اربوں روپیوں کی جائیداد بنی. پتہ چلا جو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ گلف سٹیل میں پیسہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ نقصان میں تھی، تو لہذا قطری بھی فراڈ نکلا. ان کے پاس پیسہ ہی سارا عدالت کے سامنے جھوٹ بولا کہ دبئی سے وہ جو پیسہ گیا قطر اور قطر سے لندن، دبئی میں پیسہ ہی نہیں تھا، نقصان کر چکی تھی. یہ ثابت ہو گئی. اور چوتھی چیز ثابت ہوئی کہ جو مریم نواز اور حسین نواز کی جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی، وہ آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ وہ کیلیبری اور فونٹ، جس کو رانا سلام اللہ نے کہا فون، تو وہ بھی ثابت ہوگی کہ اس میں بھی
عدالت کے سامنے جھوٹ بولا، پرجری کی، فوج ڈاکیومنٹس پیش کی، تو 4 چیزیں ثابت ہو گئی. باقی تو بہت بڑی رپورٹ ہے جس میں ایسی ایسی چیزیں آئیں. تو یہ اس کو نون لیگ سازش کیوں کہہ رہی ہے؟ کیوں کہہ رہی ہے اس کو سازش؟ جب آپ جواب دیں کہ جناب یہ 4 چیزیں آ گئی، ڈاکیومنٹس آ گئی ہیں، آپ ان کی جواب دیں. وہ کہتے ہیں جی سازش ہو گئی. تو میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اس کو، نواز شریف خاندان اس کو سازش کیوں کہتا ہے. یہ اس کو سازش اس لیے کہتے ہیں کہ آج 30 سال سے جو بھی ان کے اوپر مقدمہ آیا ہے، کیس آیا، انہوں نے ہینڈل کر لیا. پیسے کھلا دیے، لوگوں کو ڈرا دیا، رشوت دے دی، ججز کو پیسے کھلا دیے. سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بریف کیس بھیجا انہوں نے کوئٹہ، ججز کو پیسہ کھلا دیا. سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کروا دیا جب فیصلہ خلاف جانا تھا، جو کوئی ڈیموکریٹک پارٹی دنیا کی تاریخ میں جس نے نہیں کیا. وہ سازش نہیں تھی. مطلب ان کا یہ ہے کہ جب شریف خاندان کے خلاف کچھ بھی ہو، کوئی بھی ان کو انصاف کے نیچے لانے کی کوشش کرے، وہ ہے سازش. اس کو خریدنا، قانون توڑنا، رشوت دینا، اداروں کو تباہ کرنا، وہ سازش نہیں ہے. ایس سی سی پی کا چیئرمین پکڑا جا رہا ہے ریکارڈ ٹیمپر کرتے ہوئے. پاکستان کی ایف آئی اے، سپریم کورٹ اس کو آرڈر کرتی ہے چیک کرو، اور وہ کنفرم کرتی ہے کہ ایس سی سی پی کا چیئرمین، جس کے نیچے پاکستان کے ساری ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے، ہماری ساری جتنی بھی کمپنیز ہیں اس کے نیچے، وہ ایس سی سی پی کا چیئرمین پکڑا جاتا ہے. شریف خاندان کے لیے چودھری شوگر ملز، اس کی جو منی لانڈرنگ کا کیس ہوتا ہے، اس کو دبانے کی جب کوشش کرتا ہے، ڈاکیومنٹس کو فوج کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سازش نہیں ہے شریف خاندان کے لیے، کیونکہ ان کی چوری چھپا رہا ہے. جو ان کی چوری چھپاتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ان کے لیے قانون توڑتا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جب اس ملک کے قانون کے مطابق کوئی کھڑا ہوتا ہے شریف خاندان کے خلاف، وہ سازش ہے. یعنی جو سازش ہے وہ ہے عوام کے خلاف. یہ شریف خاندان اپنے ذاتی مفاد بچانے کے لیے پاکستان کو تباہ کر رہا ہے. یہ ہے سازش. سازش یہ نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کے 6 ممبرز 60 دنوں میں وہ کام کرتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی کوئی سوچ رہا تھا کہ کبھی ہوگا. وہ کام کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں نکالتی ہیں جو کبھی آج تک اس ملک میں طاقتور کے خلاف کبھی تحقیقات ہوئی نہیں ہے. بجائے ان کو خراج تحسین پیش کریں نون لیگ کے لوگ، شریف خاندان نہیں، کیونکہ ایکسپوز تو شریف خاندان ہوا ہے، نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں سازش ہے. شرم کرو نون لیگ والوں، شرم کرو. کیا تمہارے بچے پاکستان میں نہیں پڑے ہونا؟ کیا اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ ایک خاندان کی چوری بچانے کے لیے آپ مطمئن ہیں کہ سارے ادارے تباہ کیے جائیں؟ آپ مطمئن ہیں کہ اس ملک کی وہ انصاف کے ادارے جنہوں نے اس ملک میں انصاف قائم کرنا تھا ان کو تباہ کیا جائے، obstruction of justice کیا جائے؟ جب تک شریف خاندان کی چوری بچائے تو آپ خوش ہیں. تو آپ کو یہ نہیں علم کہ ایک معاشرہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوتا بموں سے، بمباری سے. جنگیں معاشرے کو تباہ نہیں کرتی. دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، اتنی بمباری ہوئی. آپ تصویریں دیکھیں، ایک پل، ایک بلڈنگ، ایک اوور پاس، ایک انڈر پاس، سب کچھ اڑ گیا تھا. 10 سالوں میں وہی قومیں دنیا کی اکنامک جائنٹس بن گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ بمباری ایک ملک کو تباہ نہیں کرتی. جب آپ ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں تب آپ ایک ملک کو تباہ کرتے ہیں.
یہ جو کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ادارے تباہ کر رہے ہیں صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے، یہ ہیں ملک کے غدار۔ میں آج کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ ان سے بڑی اس ملک پاکستان کے خلاف غداری کی کسی نے نہیں ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ قانون بنایا انہوں نے 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ، قانون بنایا اپنی منی لانڈرنگ کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ یہاں سے پیسہ اپنے بچے باہر بٹھا دیے، باہر کمپنیز کھول دی بچوں کے نام پہ، یہاں سے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے، موٹر وے، یلو کیب اسکیم، جس میں اورنج ٹرین، میٹرو، ان میں سے کمیشن سیدھی باہر بھجوا دی، ان کمپنیز کے اندر ڈال دی۔ وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے، اسحاق ڈار کے بچے دبئی میں، اس کے بچے ایک جدہ میں اور ایک لندن میں۔ ادھر انہوں نے کمپنی سے وہ پیسہ جاتا تھا، ان کمپنی سے پھر پیسہ پاکستان آتا تھا، اور جناب نواز شریف کو صرف 4 سالوں میں ہل میٹل، ایک سٹیل مل ہے جو 2010 میں 9 میں شروع ہوتی ہے، اور کتنا پیسہ نواز شریف کو 4 سال میں بیچ دیا ہے۔ حسین شریف کے نام پہ وہ مل بنی ہوئی ہے، 4 سالوں میں 117 کروڑ روپیہ بھیج دیا اس کو۔ اور یہ نواز شریف بیٹے جی میرے بڑے ذہین ہیں، وہاں باہر کاروبار کر رہے ہیں، ادھر اس سے پوچھو دوسرے سے، اور بیٹے ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیے جے آئی ٹی کے سامنے، اور ادھر اسحاق ڈار، اس کے بھی بڑے ذہین بیٹے ہیں، وہ دبئی میں بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں، وہ اربوں پتی ہیں۔ یہاں سے چوری کرو پیسہ، باہر بیٹے بٹھا دو، ان کو بھجوا دو، ان سے پوچھے کہ جناب پیسہ کدھر سے، بیٹوں کے پاس کدھر سے پیسہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی، بڑے ذہین بیٹے ہیں، ان سے پوچھو۔ بیٹوں کے پاس جاؤ، وہ کہ جی دادے سے پیسہ لیا، دادا کدھر ہے، وہ زمین کے نیچے ہے۔ یہ پاکستان سے کر رہے تھے 30 سالوں سے۔ انہوں نے پاکستان میں سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا ریکٹ بنایا ہوا تھا، اس لیے ہم داد دیں جے آئی ٹی کو، یہ وہ کام کر گئے ہیں جو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا زبردست کام کریں گے۔ اب سنیں ذرا، یہ جے آئی ٹی کو ان کے پاس اب کیا رہ گیا ہے؟ آپ جواب دیں، آپ 4 چیزوں کے جواب دے دیں، وہ جواب نہیں دینا۔ سازش ہو رہی ہے جی، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، نواز شریف، انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے۔ وہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے یہودی اور انڈیا سازش کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ سنیں ذرا، اب یہ کیا کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جے آئی ٹی کے بعد پورا کیا سازش ہو گئی، انہوں نے جے آئی ٹی کے بعد 2 اداروں کو اٹیک کرنا ہے، جس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سب تیار ہیں۔ ایک سپریم کورٹ، دوسرا پاکستان کی فوج۔ انہوں نے ان دونوں اداروں کو کیوں اٹیک کرنا ہے؟ کیونکہ باقی سارے ادارے تباہ کر بیٹھے ہیں۔ ایس ای سی پی تباہ، ایف بی آر تباہ۔ ایف بی آر کیا کر رہی ہے؟ شریف خاندانی کے لیے، بجائے یہ کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے کام کرتی ہے، ایف بی آر شریف خاندان کے لیے ڈاکیومنٹس فوج کر رہی تھی۔ ایس سی سی پی بجائے پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے اور رپورٹ دے چودھری شوگر مل کی، ڈاکیومنٹ چینج کر رہے تھے شریف خاندان کو بچانے کے لیے۔ ایف آئی اے، ان کے اوپر کیس ہوا ہے اصغر خان کا، آئی ایس آئی کے چیف ڈی جی جنرل درانی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم نے آئی ایس آئی نے 1990 میں نواز شریف کو پیسے دیے اور نون لیگ کو، آئی جی آئی کو۔ پہلے تو کوئی جج کیس ہی نہیں سنتا ان کا، جب وہ کیس سنا جاتا ہے پچھلے 5 سال سے ایف آئی اے کو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کارروائی کرو، ایف آئی اے ہاتھ کھڑے کر رہی ہے، کچھ نہیں کیا۔ نیب کا چیئرمین 12 کیسز پڑے ہوئے ہیں نواز شریف کے، ایک
शहबाज शरीफ का, नैब का चेयरमैन उनको बरी करने की कोशिश कर रहा है। चोरी हुआ है पाकिस्तान का पैसा, नैब जिसका काम है कि पाकिस्तान की कौम के पैसे को रिकवर करे, वो चोरों को बचा रहा है। इसलिए सारे इदारे ठीक है इनके लिए, क्योंकि सारे इदारों को इन्होंने तबाह किया है। इनका सिर्फ काम है शरीफ खानदान की करप्शन बचाना। जो इदारा काम करता है और जिस पे रह गया है ये जो JIT ने काम, और सुप्रीम कोर्ट, JIT सिर्फ कामयाब हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा हुआ था। अब इन्होंने पीछे पड़ गए JIT के, सुप्रीम कोर्ट के, और मैं अभी आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज के पीछे जाइए। ये है शरीफ खानदान का माफिया। ये कहते हैं हम जमहूरियत बचा रहे हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को तबाह कर दिया है। ये पार्लियामेंट जिसका काम था कि नवाज शरीफ से जवाब लेता, जिस तरह बरतानिया की पार्लियामेंट ने उनके प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन से जवाब दिया, तो यहां की पार्लियामेंट क्या करती है? पहले तो TORs खेलती रहती है, फिर इनका एक पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में कहता है कि ये सब फिक्र ना करें, कौम भूल जाएगी पैनामा को। यानी कौम का पैसा चोरी होकर बाहर गया, मनी लॉन्डर होकर बाहर गया है, तो पार्लियामेंटेरियन बजाय कौम के लिए खड़ा हो, वो शरीफ खानदान को कह रहा है कि फिक्र ना करे, आपने पैसे चोरी किए, कौम भूल जाएगी। फिर स्पीकर जब उसके पास रेफरेंस आती है पैनामा लीक्स के बाद, तो नवाज शरीफ का केस नहीं भेजता इलेक्शन कमीशन को, इमरान खान का भेज देता है, जो जिसका तो नाम ही किसी चीज में नहीं था, सारी चीजें डिक्लेयर थी। तो स्पीकर जो जिसका काम होता है असेंबली में इंपार्शियल काम करना, गैर जानिबदार होना, वो भी मुतासिर। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो बुलाती है इसके ऊपर, पैनमा के ऊपर, सारे इदारे हाथ खड़े कर देते जी हम कुछ नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो नवाज शरीफ क्या चीज रह गई स्वाय सुप्रीम कोर्ट के और पाकिस्तानी फौज के? रह क्या गया है? सारे इदारे तो तबाह कर बैठे हो। और अब मैं आपको नवाज शरीफ यहां आज इधर से पैगाम दे रहा हूं, आप और आपका सारा माफिया सुन ले गौर से, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमारे सुप्रीम कोर्ट को और इस मुल्क की फौज को तबाह करोगे सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, जो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हो, जिसका अभी थोड़ा सा पैसे का निशानदेही हुई है, ये तो एक कंपनी थी मोसैक फोंसेका, बाकी तो आपको अंदाजा ही नहीं कि कितना पैसा इनका बाहर पड़ा है। तो अगर ये अपने पैसे बचाने के लिए ये समझता है कि ये कौम के इदारे जो मजीद जो रह गए उनको भी तबाह करेगा, नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना। मैं आज आपसे वादा, कौन से वादा करता हूं और आपको पैगाम देता हूं कि हम आपको जो आप करें, जो भी आपने कोशिश की हमारे इदारों को तबाह करने के लिए, मेरा आपको चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पब्लिक सड़कों पे नहीं निकलेगी जो निकलेगी तुम्हें निकालने के लिए इस मुल्क से। इस मुल्क में जो शऊर आज आ गया, जो हमारा नौजवान सोशल मीडिया की तरफ से एक एक चीज फॉलो कर रहा है, सारा मुल्क तैयार बैठा है, सारा मुल्क देख रहा है कल से जो कार्रवाई शुरू होने लगी है, सारे आपकी तरफ ही देख रहे हैं। अब तक जो 30 साल से तुम मजलूम और मासूम बन के इस मुल्क से जुल्म करते रहे हो, मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलने लगी पाकिस्तान में। मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि अब आप जद्दे नहीं जाएंगे, अब आप अडयाला जेल जाएंगे। अब आपका अगर ख्याल है कि ये बाहर की कुव्वतों को कोई भागे फिर रहे हैं, कोई मैंने सुना दुबई गए हैं, ये नवाज शरीफ दुबई में वो खत उसका आ रहा है कि जनाब वो बात करना चाहता है दुबई के रूलर से,
नवाज शरीफ ना तुम्हें नरेंद्र मोदी बचा सकता है, ना तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप बचा सकता है, ना तुम्हें दुनिया में कोई मुल्क बचा सकता है, ना अगर तुम्हारा कतरी शहजादा तो तुम्हें बचा सकता ही नहीं है। जो भी तुम कर लो, तुम्हारा अब सिर्फ एक जगह रह गई है जाने के लिए इंशाल्लाह, और वो है अडियाला जेल। मैं आखिर में आप सबको यहां आने का आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सिर्फ 48 घंटे के नोटिस में आप सब आ गए यहाँ। और मैं फिर से कह रहा हूं, तैयारी कर लें इंशाल्लाह। या खुशी, एक मिनट सुनो और सुन, या खुशियां मनाएंगे इस्लामाबाद में, और या फिर हम यहां निकल के जो हमारी जमहूरियत, हमारे मुल्क के खिलाफ जो साजिश होगी है माफिया के तरफ से, इंशाल्लाह या हम इसको अडियाला जेल पहुंचाएंगे। शुक्रिया।